ہم سب اپنی زندگی میں حفاظت چاہتے ہیں، ہر قسم کے خطروں سے، ہے نا؟ اس تلاش میں قرآن کی ایک سورہ الفلق، ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے جو ہمیں ہر برائی سے بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں دیکھے اندیکھے خطرے ہیں، اصل حفاظت، اصل سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہر طرف سے مشکلات اور اندیشے گھیرے ہوئے ہوں تو انسان کہاں جائے؟ اور اس کا جواب وہ بھی انتہائی خوبصورت ہمیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ جواب ہے سورہ الفلق۔ یہ وہی روحانی پناہ گاہ ہے جس کی ہر کسی کو تلاش ہے۔ چلیں اس سورہ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے فائدے کو دیکھتے ہیں، جو ہے ہر قسم کے شر سے حفاظت۔ یہ اس کی سب سے جامع، سب سے کمپریہنسو خوبی ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ شر جو ہے نا، یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر قسم کی برائی آ جاتی ہے۔ تو اس سورہ کے ذریعے ہم اللہ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اب شر کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ موٹا موٹا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ برائی جو ہمیں انسانوں سے پہنچتی ہے، ان کی بدنیتی یا حسد سے، اور دوسری وہ جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے جنات یا دوسری غیبی قوتوں سے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ ان دونوں سے ہی بچاتی ہے۔ اور اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے پناہ مانگنے کے لیے اسے اور سورہ الناس کو بہترین سورج قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہر عام برائی سے تو حفاظت ہو گئی، لیکن یہ سورہ کچھ بہت خاص اسپرچول اٹیک سے بھی بچاتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ حسد اور جادو کے خلاف یہ کیسے ایک ڈھال بن کر سامنے آتی ہے۔ نظر، حسد، یہ چیزیں ہم اکثر سنتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کی حسد بھری نگاہیں واقعی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور سورہ الفلق اس مخفی، اس چھپے ہوئے دشمن کے خلاف ایک زبردست ڈھال ہے۔ اچھا، تو یہ نظر اور حسد ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں، جب کوئی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس سے چھن جائے، اس سے جو ایک نیگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے نا، وہ واقعی اثر کرتی ہے۔ اور قرآن اس مسئلے کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ کی اس آیت میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد اور نظر کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، جادو اور سحر، یعنی سورسری۔ یہ سورہ اس کے منفی اثرات سے بچانے اور ان کا توڑ کرنے کے لیے بھی ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اور اس کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت اس کے نزول کا واقعہ ہے۔ جب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شفا اور حفاظت کے لیے سورہ الفلق اور الناس نازل فرمائے۔ سوچیں، یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور اہم فائدے کی طرف، رات کا خوف۔ اندھیرے سے، اس سے جڑے وہم سے یہ سورہ کیسے بچاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رات کا اندھیرا اکثر اپنے ساتھ ایک عجیب سا خوف اور وحشت لے کر آتا ہے نا؟ اس سورہ کو پڑھنے سے اس خوف، اس وحشت اور ان تمام اندیکھے خطروں سے پناہ ملتی ہے جو اندھیرے میں چھپے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سورہ میں خاص طور پر دعا سکھائی گئی ہے، من شر غاسق اذا وقب، یعنی رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ جب وہ چھا جائے۔ یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہر حال میں ہمارا محافظ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اتنے سارے فوائد ہیں، اب سوال یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ چلیے اب اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں، وہ طریقہ جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا۔ اور وہ طریقہ ہے سونے سے پہلے اس کی تلاوت کا معمول۔ یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک عظیم سنت ہے جو پوری رات کی مکمل حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ اور طریقہ بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھیں، پھر اپنے ہاتھوں میں ہلکا سا پھونکیں اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیریں، سر اور چہرے سے شروع کرتے ہوئے، اور اس عمل کو 3 بار دہرائیں۔ یہ گویا آپ اپنے اوپر ایک روحانی حفاظتی غلاف چڑھا رہے ہیں۔ تو چلیے اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ تو اس سورہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے
ہر قسم کے شر سے حفاظت، چاہے وہ انسانوں سے ہو یا جنات سے۔ پھر یہ بری نظر اور حسد کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ یہ جادو اور سحر کے اثر کو زائل کرتی ہے، رات کے خوف سے دل کو سکون دیتی ہے، اور اسے پڑھنے کا بہترین وقت صبح، شام اور خاص کر سونے سے پہلے۔ بالکل، یہ سورہ واقعی ایک پاورفل دعا ہے جو ہر برائی، بری نظر، جادو اور اندھیرے کے خوف سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل روحانی حفاظتی نظام ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر صرف 5 چھوٹی سی آیت میں اتنی زبردست حفاظت اور حکمت چھپی ہے، تو پورے قرآن میں ہمارے لیے اور کیا کچھ خزانے موجود ہوں گے۔